السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور میں سیمی زوار حاضر ہوں کتاب من لا یعذر الفقیہ کے بقی آگے حصے کے ساتھ، اور ہم یہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 25 میں مل کر بیٹھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ لاسٹ جب نشست تھی جس میں ہم نے یعنی کہ ہمارا جو پارٹ نمبر 24 تھا ریڈنگ کا، اس میں ہم نے جس ٹاپک کا آغاز کیا تھا وہ ابھی رہتا تھا، تو وہ اس کا نام تھا باب کا نام نماز کی کیفیت ابتدا سے لے کر خاتمے تک۔ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو آئیے آج اب اس نشست میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 925۔ اور یحییٰ بن اقسم قاضی نے حضرت ابو الحسن اول بریکٹ میں لکھا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نماز فجر کے متعلق دریافت کیا کہ یہ تو دن کی نماز سے اس میں قرات بآواز بلند کیوں کی جاتی ہے؟ بلند آواز سے تو رات کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آخری وقت رات کی تاریکی میں پڑھا کرتے تھے اور اس کو رات سے ملا دیتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 926۔ فضل نے امام رضا علیہ السلام سے علل و اسباب کے لیے جو کچھ نقل کیا ہے ان میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز میں سوروں کی قرات کو حکم دیا گیا تاکہ قرآن بالکل متروک اور ضائع نہ ہو جائے بلکہ محفوظ رہے اور اس کا درس لیا جائے، وہ مزمحل اور کمزور نہ پڑ جائے اور لوگ اس سے جاہل نہ رہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور کسی سورے سے نہیں بلکہ صرف سورہ الحمد سے نماز میں قرات کی ابتدا کی گئی ہے، اس لیے کہ جتنے جوامع خیر و برکت، خیر و حکمت اور سورہ حمد میں جمع ہیں وہ قرآن کے کسی سورہ اور کلام میں نہیں ہے۔ چنانچہ الحمدللہ کہنے سے وہ شکر ادا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر واجب کیا ہے، نیز اس نے اپنے بندے کو جو توفیق خیر عنایت کی اس کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ رب العالمین اس میں اس کی وحدانیت کی گواہی اور اس کی حمد اور اس امر کا اقرار ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح الرحمن الرحیم اس میں تمام مخلوق پر اس کی عطاؤں اور نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کی توجہ چاہنا ہے۔ مالک یوم الدین اس میں دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب و سزا و جزا کا اقرار ہے اور اس امر کو تسلیم کرنا ہے کہ جس طرح وہ دنیا کا مالک ہے اسی طرح آخرت کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد اس میں اللہ تعالیٰ سے تقرب کی رغبت کا اظہار ہے اور یہ عمل خالص اسی لیے ہے کہ کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ سے اس کی توفیق اور اس کی عبادت میں ذاتی کی درخواست اور جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا اور اس کی مدد کی اور اس کو برقرار رکھنے کی التجا ہے۔ پھر لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے دین کی طرف ہدایت اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنے اور اپنے رب کی معرفت میں اضافے کی درخواست ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم اسی درخواست اور رغبت کے اظہار کی تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر اور اس کی مثل نعمتوں کی خواہش ہے۔ پھر لکھا ہے غیر المغضوب علیہم، لکھا اس میں بھی اللہ سے مدد چاہیے ہے کہ دشمنوں، کافروں اور اس کے امر و نہی کو خفیف سمجھنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ پھر لکھا ہے غیر المغضوب علیہم تو پڑھ لیا تھا، اول الضالین، اور اللہ کو بچائے کہ وہ اس میں سے نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور بغیر معرفت کے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کلی طور پر دین و دنیا کی خیر و حکمت کو جمع کر دیا ہے جسے اور کسی چیز میں جمع نہیں کیا، اور پھر بیان کیا ہے کہ اس سبب کو کہ جس کی بنا پر بعض نمازیں بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں اور بعض بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ پھر لکھا ہے کہ وہ نمازیں جو بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں وہ اندھیرے کے اوقات میں ہوتی ہیں، اس لیے واجب ہے کہ وہ بآواز بلند پڑھی جائیں تاکہ ادھر سے گزرنے والا یہ جان لے کہ یہاں نماز جماعت ہو رہی ہے۔ اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اندھیرے میں اس کو جماعت نظر نہیں آتی تو آواز سن کر اس کو اس کا علم ہو جائے، اور وہ 2 نمازیں جو بآواز بلند نہیں پڑھی جاتی وہ روز روشن میں ہوتی ہیں، اس کا علم اس کو دیکھ کر ہو جائے گا، اسے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور جب تم سورہ الحمد اور کوئی سورہ پڑھ لو تو کھڑے ایک مرتبہ تکبیر کہو، پھر رکوع کرو اور اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے گھٹنے پر رکھو اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو اور کھلی ہوئی انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑو اور اپنی گردن کو آگے بڑھاؤ، اور تمہاری نگاہ اپنے دونوں کیا چیز لکھی ہے، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، دونوں قدموں میں، دونوں قدموں کے درمیان سے لے کر سجدہ گاہ تک ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے حدیث 927 لکھا ہے، اور ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ اے خیر خلق کے ابن رکوع میں گردن کو آگے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نے اللہ پر ایمان رکھا اور خواہ میری گردن کیوں نہ مار دی جائے۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب تم رکوع کرو تو کہو، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے جھکا، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، اور تو ہی میرا رب ہے، تیرے لیے میرا چہرہ، میرے کان، میری آنکھیں، میرے بال، میرا بشرہ، میرا گوشت، میرا خون، میری نلی کا گودا، میرے اعصاب، میری ہڈیاں ہیں، بلکہ میری ہر وہ چیز کہ جس کو زمین اٹھائے ہوئے ہے سب اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پر مکمل ہو گئی اس دعا کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ پھر 3 مرتبہ کہو سبحان رب العظیم و بحمدہ، اور اگر 5 مرتبہ کہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر 7 مرتبہ کہو تو وہ افضل ہے، مگر تمہیں 3 مرتبہ بھی کہنے کی اجازت ہے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مکمل تسبیح پڑھنے کی مریض اور عجلت میں ہونے والے کے لیے اجازت ہے۔ پھر رکوع سے سر اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کہو سمع اللہ لمن حمدہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہل الجبروت والکبریاء والعظمت۔ اللہ کی جو حمد کرتا ہے اس کو اللہ سنتا ہے، حمد بس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، رحمان رحیم ہے، صاحب جبروت و کبریائی و عظمت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور تمہیں صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر سجدے میں گر جاؤ اور گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ زمین پر رکھ دو۔ اگلی حدیث ہے 928، لکھا ہے کہ طلحہ اسلمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں ہاتھ ہی تو نماز کی کنجی ہیں، اور اگر سجدے میں جاتے وقت تمہارے دونوں ہاتھوں کے اور زمین کے درمیان کوئی کپڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر ان دونوں کو زمین پر رکھو تو یہ افضل ہے۔ اور اب حدیث نمبر 929، اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اپنی ہتھیلیاں زمین سے متصل کر دے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی ہتھ کڑیوں کو دور کر دے۔ اور تمہارا سجدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح اونٹ بیٹھتے وقت اپنے پیٹھ کو اونچا رکھتا ہے، اور اس طرح ہو رہو جیسے کہ تم معلق ہو، تمہارا جسد کسی چیز پر رکھا ہوا نہیں ہے۔
پھر لکھا ہے کہ اور سجدے میں تمہاری نگاہ ناک کی طرف رہے اور اپنی کلائیوں کو اس طرح نہ بچھا دو جیسے کہ درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھاتے ہیں، بلکہ ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کے رہو اور ناک زمین پر مس کرو، اور پیشانی میں بالوں کی جڑ سے ابروؤں تک کسی جگہ بھی 1 درہم کے برابر تمہارے لیے سجدے کی اجازت ہے، اور جس کی ناک زمین سے مس نہ ہوگی اس کی نماز نہ ہوگی۔ اور تم اپنے سجدے میں یہ کہو، آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، تجھ پر توکل کیا، میرا چہرہ، میرے کان، میری آنکھیں، میرے بال، میرا بشرہ، بے شین ریح، میرا مغز، میرے اعصاب اور میری ہڈیاں سب تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں۔ رب العالمین تیری ذات بابرکت ہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد سبحان رب العلیٰ و بحمدہ 3 مرتبہ کہو، اور اگر 5 مرتبہ کہو تو اچھا ہے، اور اگر 7 مرتبہ کہو تو افضل ہے۔ اور تمہیں 3 تسبیحات پڑھنے کی اجازت بھی ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تسبیح نام کی مریض اور عجلت میں رہنے والے شخص کو اجازت ہے۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے کہ اور تمہیں 3 تسبیحات پڑھنے کی اجازت بھی ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تسبیح نام کی مریض اور عجلت میں رہنے والے شخص کو اجازت ہے۔ یہ جملہ یہاں مکمل ہوا، 2 دفعہ ہم نے پڑھ کے دیکھ لیا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف سمیٹ لو اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ، تو تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو اور دونوں سجدوں کے درمیان کہو۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ چلیں پورا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ورحسنی و اجرنی و اہدنی و آفنی و آف عنی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور تمہارے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ صرف یہ کہو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اور پھر تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور تکبیر کہو اور دوسرا سجدہ کرو، اور اس میں وہ کہو کہ جو پہلے سجدے میں کہہ چکے ہو، اور 2 سجدوں کے درمیان اقا، الف قاف عین الف حمزہ، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل ہونا، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ درمیان اقا یعنی کہ ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل ہونا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان اور تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان اقا، الف قاف عین الف ہے میں کوئی حرج نہیں، مگر دونوں تشہدوں میں اقا جائز نہیں، اس لیے کہ اقا کرنے والا بیٹھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ کچھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اور یہ دعا تشہد کے لیے مناسب نہیں، اور ایسے موقع پر جہاں امام کو بیٹھنا ہے اور اس پر کھڑا ہونا واجب ہے تو اس کو نیم نشستہ ہو کر زمین سے اٹھا ہونا چاہیے، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اقا کر لینا چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ اور سجدہ نبی آدم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی عبادت ہے، اور بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 930 نمبر ہے۔ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ اے بہترین خدا کے ابن نماز میں پہلے سجدے کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہم لوگوں کو اسی سے پیدا کیا ہے، یعنی زمین سے، اور سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے تو نے ہم لوگوں کو نکالا ہے۔ دوسرے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسی کی طرف پلٹائے گا، اور سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب یہ کہ اسی سے تو ہم لوگوں کو دوبارہ نکالے گا۔ اگلی حدیث ہے 931۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کی علت دریافت کی کہ اس میں 2 رکعتیں یعنی 2 رکوع اور 4 سجدے کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کے برابر ہے، اور رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ، اور سجدے میں سبحان رب العلیٰ و بحمدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ
اب کے بعد جو ہے اگلی حدیث کا نمبر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے تسلسل وہاں سے شروع ہو گیا، یعنی حدیث 932 آ گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو کہ آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم لوگ اپنے رکوع میں قرار دے لو، اور جب اللہ تعالیٰ نے آیا سبح اسم رب العالی نازل فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم لوگ اپنے سجدوں میں رکھ لو۔ الغرض پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ اور جب کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ پر ٹیک لگاؤ تو کہو بحول اللہ وقوتہ واقم واقد، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سورہ الحمد اور کوئی ایک سورہ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے قنوت پڑھو، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ انا انزلنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہم کا سورہ ہے۔ پس ان لوگوں کو نماز گزار اللہ کی طرف اپنا وسیلہ بنائے، اس لیے کہ انہی حضرات کے ذریعے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور دوسری رکعت میں سورہ توحید یعنی قل اللہ احد پڑھے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد قنوت پڑھے گا تو قنوت کی دعا قبول ہوگی۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور قنوت ایک سنت واجب ہے، جو شخص ہر نماز میں اس کو عمدن ترک کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقوموا اللہ قانتین، یعنی کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کھڑے ہو، اور کم سے کم وہ قنوت جو کافی ہو جائے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم کہو کہ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میرے پروردگار میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری ان خطاؤں کو درگزر کر جو تو جانتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بے شک تو بڑا صاحب عزت اور بڑا صاحب کرم ہے۔ یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہو، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ پاک اور منزہ ہے اے وہ ذات کہ تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے پست اور اطاعت گزار ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور اپنے قنوت و رکوع اور سجود، قیام و قعود میں دنیا و آخرت کے لیے دعا کرو، اور اگر چاہو تو اپنی حاجت بیان کرو۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 933، لکھا ہے حلبی نے ہیلام بے چھوٹی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قنوت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس میں کوئی معینہ قول ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی ثنا کرو، اپنے نبی پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ اگلی حدیث ہے 934، محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قنوت نماز نافلہ اور نماز فریضہ کی ہر 2 رکعت میں ہے۔ حدیث نمبر 935، اور زرارہ نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قنوت ہر نماز میں ہے، اور ہمارے شیخ محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے سعد بن عبداللہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قنوت کے اندر دعا فارسی میں جائز نہیں ہے، اور محمد بن حسن صفار سواد فعل صفار کہا کرتے تھے کہ جائز ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ جائز ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 936، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو جعفر ثانی یعنی امام التقی علیہ السلام کے قول کی بنا پر کوئی حرج نہیں اگر انسان نماز فریضہ میں جس زبان میں چاہے اللہ سے مناجات کرے، اور اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو میں اس کو جائز کہتا، اس حدیث کی بنا پر جو روایت کی گئی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 937 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے آزاد ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی منع نہ وارد ہوئی ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور نماز کے اندر فارسی میں دعا تو اس کے لیے کوئی نہیں وارد ہوئی ہے، نون ہے چھوٹی ہے، نہیں وارد ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب لکھیے حدیث 938 کہ اور حلبی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ہم نماز میں ائمہ علیہم السلام کا نام لے سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اجمالی طور پر ذکر کرو،
بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 939۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز میں اپنے رب سے جو مناجات بھی کرو یہ کوئی کلام نہیں، بریکٹ میں لکھا ہے جو نماز میں مخل ہو، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے 940 نمبر پہ کہ اور منصور بن یونس بزرج بے زیر جیم نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو نماز فریضہ میں رونے والے کی صورت بناتا ہے یہاں تک کہ رونے لگتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، پھر فرمایا کہ جب ایسا ہو تو تم دعا میں مجھے بھی یاد کر لیا کرو۔ اگلی حدیث نمبر 941۔ اور روایت کی گئی ہے کہ نماز میں میت پر رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور نماز میں جنت و جہنم کے ذکر پر رونا بہترین عمل ہے۔ نیز روایت کی گئی ہے کہ ہر شے کا ایک ناپ اور ایک تول ہوتا ہے سوائے خوف خدا میں رونے کے، اس لیے کہ اس کا ایک قطرہ جہنم کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے، اور اگر کسی قوم کا ایک شخص بھی خوف خدا میں روتا ہے تو پوری قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اس موقع پر اشارہ کیا ہوا ہے کہ ہم جا کر حاشیے میں پڑھیں کہ حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ مضمون اس روایت سے ماخوذ کیا گیا ہے کہ جو ثواب الاعمال، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اردو ترجمہ صفحہ نمبر 276 طبع دوم، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، میں محمد بن مروان کی سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے پیمانہ اور وزن نہ ہو سوائے آنسوؤں کے، بے شک آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے، اور جب آنکھ اپنے پانی کے ساتھ خشک ہو جائے تو تنگ دستی اور ذلت اس کے چہرے کے قریب نہیں آئے گی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پس جب آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا، اور اگر امت میں گریے کی حالت باقی رہی تو ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں پر حاشیے میں جو پڑھنا تھا مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 942۔ اور ہر آنکھ قیامت کے دن روتی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئی ہوگی، دوسری وہ آنکھ جس نے اس کے دیکھنے سے خود کو بچایا ہو جسے دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے، اور تیسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں جاگتے ہوئے شب بسر کی ہے۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جا کے حاشیے میں پڑھیں، لکھا ہے کہ خصال خے سواد الف لام، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے اردو ترجمہ صفحہ نمبر 67 طبع دوم، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ میں اس روایت کو سکونی کی اسناد سے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے بیان کیا ہے کہ اور انہوں نے بلند کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ بس یہ لکھا ہے یہاں پر، ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 943 پہ لکھا ہے صفوان جمال سے روایت کی گئی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے بہت دنوں تک نماز پڑھی، وہ ہر نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے، خواہ وہ نماز بآواز بلند پڑھی جاتی ہو یا بلند آواز سے نہ پڑھی جاتی ہو۔ اگلی حدیث نمبر ہے 944، لکھا ہے زرارہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قنوت بآواز بلند ہے، اور سوائے روز جمعے کے تمام دنوں کے نماز فریضے میں قنوت ان الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ بار الہ میں اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے برادران مومنین کے لیے التجا کرتا ہوں کہ ان سب کو تجھ پر یقین ہو اور انہیں تیری طرف سے دنیا و آخرت میں عفو و معافی و رحمت و مغفرت و عافیت عطا ہو۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اور جب تم قنوت سے فارغ ہو جاؤ تو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو تشہد پڑھو اور کہو کہ اب جب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم ویسے تو پڑھتے ہی ہیں کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے ساتھ، اور ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سارے نام اچھے اچھے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اسی اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے ان کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر ہم لوگوں کے سامنے بھیجا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر اگلے ساتھ یہ آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر تیسری رکعت کی تیاری کرو، اور جب تم کھڑے ہونے کے لیے اپنے ہاتھ سے ٹیک لگاؤ تو یہ کہو کہ
بِحُولِ اللہِ وَقُوَّتِهِ وَاقْعُدْ، اور آخر کی 2 رکعتوں میں خواہ تم پیش نماز ہو یا غیر پیش نماز 3 مرتبہ یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر لکھا ہے اور اگر چاہو تو ان میں سے ہر رکعت میں سورہ الحمد پڑھو، لیکن تسبیح پڑھنا افضل ہے، اور جب چوتھی رکعت پڑھ چکو تو آخر میں تشہد پڑھو، اپنے تشہد میں یہ کہو۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ہی سب اچھے اچھے نام ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سارے ادیان پر غالب آ جائے، خواہ مشرکین اس کو ناپسند کیوں نہ کریں۔ تحیہ و سلام اللہ کے لیے ہے، یہ تحیہ لکھا ہے، تحیہ و سلام اللہ کے لیے ہے نیز طیب و طاہر، پاک و خالص، نامی و پر رائحہ یعنی خوشبو کے ساتھ، و مبارک و صلوات بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو طیب و طاہر و پاک و خالص ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو ردی اور خراب ہے وہ غیر خدا کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے ان کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر ہمارے سامنے اس وقت کے لیے بھی بھیجا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب بہترین رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رسول ہیں جو رسول بنائے گئے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا واضح پیغام پہنچائے۔ اے نبی، آپ پر ہمارا سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ خاتم النبیین پر سلام، اور رشد و ہدایت کرنے والے ائمہ طاہرین پر سلام، اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں اور اس کے ملائکہ پر سلام، ہم لوگوں پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام۔ اب یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے جو ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور تمہارے تشہد میں صرف شہادتین پڑھ لینا بھی کافی ہے، اور اس کا پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ پھر تم قبلہ رو رہتے ہوئے سلام پڑھو، اور اگر تم امامت کر رہے ہو تو اپنی نگاہ دائیں بائیں جانب موڑ لو اور السلام علیکم کہو، اور اگر تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو قبلہ رو رہتے ہوئے 1 مرتبہ السلام علیکم کہو اور اپنی ناک بائیں پھیراؤ، اور اگر تم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے 1 مرتبہ کہو السلام علیکم، لیکن اگر تمہارے بائیں جانب کوئی انسان نہیں تو اپنے بائیں جانب سلام نہ کہو، اور اگر تمہارے بائیں جانب کوئی دیوار حائل ہے تو اپنے بائیں جانب بھی السلام علیکم کہو، مگر دائیں جانب سلام کو نہ چھوڑو، خواہ کوئی ادھر ہو یا نہ ہو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 945، لکھا ہے اور ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے خلق خدا، میں سب سے بہترین کہ ابن تشہد میں جو آپ اپنا داہنا پاؤں کھڑا رکھتے ہیں اور بایاں پاؤں پٹ رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو باطل کو موت دے اور حق کو کھڑا کر دے۔ اس نے کہا کہ اچھا، پیش نماز کے لیے السلام علیکم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتا ہے اہل جماعت کے لیے کہ تم لوگوں کو قیامت کے دن عذاب الہی سے امان ہے۔ پس جب تم نے سلام کہہ لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ تکبیر کہہ لی تو پھر یہ کہا کرو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی نصرت کی، اس کے گروہ کو قوت دی اور دوسرے گروہوں پر اکیلا غالب رہا، پس اسی کے لیے ملک ہے
اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ ہے۔ اگلی حدیث ہے 946۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھے گا، قبل اس کے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو موڑے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اگلی حدیث 947 نمبر پہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے قبیلہ بنی سعد کے ایک شخص سے فرمایا، سنو، میں تم سے اپنے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق بتاتا ہوں کہ وہ میرے پاس تھیں تو پانی کی مشقیں اتنی اٹھائیں کہ ان کے سینے پر نیل پڑ گیا، اتنی چکی پیسی کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اور گھر میں اتنی جھاڑو دی کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہو گئے، اور دیگچی کے نیچے اتنی آگ روشن کی کہ ان کے کپڑے دھوئیں سے بھر گئے، اور اس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے پدر بزرگوار کے پاس جاتی تو اور ان سے ایک خادمہ کی درخواست کرتی تو جس تکلیف میں تم ہو اور وہ دور ہو جاتی۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، اور جب وہ پہنچیں تو وہاں چند لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو پایا، تو انہیں لوگوں کے سامنے کچھ کہتے شرم آئی، چنانچہ واپس آ گئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ کسی کام سے آئی تھیں۔ تو دوسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے، اور ہم لوگ اپنے اپنے لحاف میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کہا کہ السلام علیکم، مگر ہم لوگ خاموش رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا السلام علیکم۔ اب ہم لوگ ڈرے کہ اگر ہم لوگ جواب سلام نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جائیں گے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے بھی تھے کہ 3 مرتبہ سلام کرتے، اگر جواب نہ ملا تو ٹھیک، اگر جواب ملا تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، تشریف لائیں۔ تو آپ اندر تشریف لائے اور ہم لوگوں کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، کل تم کو مجھ سے کیا کام تھا؟ تو اب میں ڈرا کہ اگر جواب نہ دیا تو آپ اٹھ کر چلے نہ جائیں، اس لیے میں نے لحاف سے سر نکالا اور عرض کیا، خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پانی کی اتنی مشقیں اٹھائی ہیں کہ ان کے سینے پر نیل پڑ گیا ہے، اتنی چکی پیسی ہے کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور گھر میں اتنی جھاڑو دی ہے کہ سارے کپڑے غبار آلود ہو گئے، اور دیگچی کے نیچے اتنی آگ روشن کی کہ سارا لباس دھوئیں سے بھر گیا۔ تو میں نے ہی ان سے کہا کہ اگر تم اپنے والد کے پاس جا کر ایک خادمہ کے لیے کہتی تو ان کاموں کی تکلیف سے تمہیں نجات مل جاتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم دونوں کو ایسی چیز کیوں نہ بتاؤں کہ جو خادم سے تم دونوں کے لیے بہتر ہو؟ سنو، جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے لحاف سے سر نکالا اور کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور جب تم تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام پڑھ کر فارغ ہو تو پھر یہ کہو۔ آئیے جو کہا گیا ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو سلام ہے، تیری طرف سے سلام ہے، تیری طرف سے سلام ہے اور تیرے لیے سلام ہے، اور تیری طرف سلام پلٹتا ہے۔ تمہارا رب رب العزت ہے اور پاک اور منزہ ہے ان تمام اوصاف سے کہ جن کو لوگ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام اور تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے حمد۔ ہمارا سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو ائمہ طاہرین پر جو ہادی اور مہدی ہیں، اور ان پر سلام اللہ کے تمام انبیاء، رسولوں اور
اس کے ملائکہ پر سلام، ہم لوگوں پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام۔ اور اس طرح سے ترجمہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اور پھر نیچے لکھا ہے، آخری لائن ہے کہ پھر ائمہ طاہرین پر ایک ایک کر کے سلام کرو اور اس کے بعد جو چاہو مانگو۔ تو یوں یہاں پر جو نماز کے حوالے سے ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو گیا، اور اب اس نشست میں اجازت چاہوں گی آپ سے، اور اگلی نشست میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تعقیبات نماز۔ تو چلیے آئیے اس ریکارڈنگ سے اجازت، اور اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں اس نئے چیپٹر کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔